ایک بادشاہ کو اپنی عقل مندی پر بہت ناز تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بہت چلاک اور ہوشیار ہے اور دنیا میں کوئی شخص اسے بیوقوف نہیں بنا سکتا۔ ایک دن اس نے دربار میں اکڑ کر کہا، خدا نے ہم جیسا عقل مند اور سمجھدار شخص آج تک پیدا نہیں کیا۔ اگر کوئی ہے تو وہ سامنے آئے۔ اگر اس نے ہمیں بیوقوف بنا دیا تو ہم اسے 10 لاکھ روپے انعام دیں گے، لیکن اگر وہ ہار گیا تو اس کی گردن مار دی جائے گی۔ انعام کا سن کر بہت سے لوگوں کا من للچایا، مگر گردن مارے جانے کے خوف سے خاموش ہو رہے۔ آخر ایک دیہاتی نے ہمت کی، وہ دربار میں پہنچا اور بولا، جاہے پناہ، میرا نام شکرو ہے۔ میں موضع 420 تحصیل دھوکا پور، ضلع فریب نگر کا رہنے والا ہوں۔ چال بازی اور دھوکے بازی میرا خاندانی پیشہ ہے۔ خوب خوب، بادشاہ بولا، اگر تم نے اپنی چال بازی سے ہمیں بیوقوف بنا دیا تو ہم تمہیں 10 لاکھ روپے دیں گے، لیکن اگر ہار گئے تو تمہاری گردن مروڑ دی جائے گی۔ منظور ہے؟ منظور ہے جاہے پناہ، شکرو نے سر جھکا کر جواب دیا، مگر حضور اپنے ہتھیار گھر چھوڑ آیا ہوں، اگر حضور اجازت دے تو لے آؤں۔ ہتھیار کیسے؟ بادشاہ نے تعجب سے پوچھا۔ حضور میرے پاس کچھ ہتھیار ہیں، انہی کی مدد سے میں لوگوں کو بیوقوف بناتا ہوں۔ وہ ہتھیار بہت وزنی ہیں، انہیں لانے کے لیے کم سے کم 100 گھوڑے چاہیے۔ گھوڑے ہمارے استبل سے لے لو، بادشاہ نے حکم دیا، اور ہتھیار لے کر جلدی آؤ۔ شکرو نے استبل سے گھوڑے لیے اور گاؤں جا کر ایک ایک گھوڑا سب دیہاتیوں میں بانٹ دیا۔ تھوڑے دن بعد وہ 2-3 گاڑی میں بہت سا کاٹ کباڑ بھر کر شاہی محل میں گیا۔ بادشاہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی بولا، ہتھیار لے آئے؟ شکرو نے جواب دیا، جی ہاں حضور۔ اتنے میں بادشاہ کا کتا بھاگتا ہوا آیا اور شکرو کی ٹانگ سونگھنے لگا۔ شکرو نے اس کے منہ سے کان لگایا اور ایک دم چیخ کر بولا، حضور غضب ہو گیا، ستم ہو گیا، میری بیوی سخت بیمار ہے، اف میں کیا کروں، اسے کون دوا لا کر دے گا؟ ہائے ہائے، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمہاری بیوی بیمار ہو گئی ہے؟ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا۔ حضور کے کتے نے ابھی ابھی مجھے بتایا ہے، شکرو نے جواب دیا۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا، بولا، جاؤ استبل سے ہمارا عربی گھوڑا لے لو اور بیوی کی دوا دارو کا بندوبست کر کے جلد آؤ۔ شکرو نے گھوڑا تو ایک سوداگر کے ہاتھ بیچا اور ایک مریل سا گدھا خرید کر دوسرے دن دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے گدھا دیکھا اور چونگ کر بولا، وہ ہمارا گھوڑا کہاں گیا؟ شکرو نے کہا، جاہے پناہ، وہ گھوڑا تھا کہ کوئی جن؟ چلتے چلتے ایک دم گدھا بن گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ غصہ ہو کر بولا، وہ گھوڑا 5 سال سے ہمارے پاس تھا اور کبھی گدھا نہیں بنا۔ حضور مانے یا نہ مانے، مگر یہ سچ بات ہے۔ شکرو نے کہا، دیکھیے، وہی لگام ہے، وہی کاٹھی ہے، اور گدھے کا رنگ بھی گھوڑے جیسا ہے۔ بادشاہ بولا، بڑے تعجب کی بات ہے۔ اچھا خیر، کوئی بات نہیں، اب تم کوئی ایسی چال چلو کہ ہم دھوکا کھا جائیں۔ شکرو مسکرایا اور بولا، حضور چالیں تو میں چل چکا، میں نے حضور کو 3 دفعہ بیوقوف بنایا ہے۔ بادشاہ سٹ پٹا کر بولا، ہمیں بیوقوف بنایا؟ وہ کس طرح؟ شکرو نے کہا، حضور پہلے میرے 3 سوالوں کے جواب دیں۔ پہلا سوال، کیا حضور نے کبھی کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے کوئی ہتھیار استعمال کیا؟ نہیں، بادشاہ نے جواب دیا۔ تو پھر میں کس طرح کر سکتا تھا؟ شکرو نے کہا، یہ میری پہلی چال تھی اور حضور میرے جھانسے میں آ گئے۔ دوسرا سوال، حضور نے کبھی اپنے کتے کو باتیں کرتے سنا؟ نہیں، بادشاہ نے جواب دیا۔ تو پھر وہ میرے ساتھ کیسے بات کر سکتا تھا؟ شکرو بولا، یہ میری دوسری چال تھی اور حضور دھوکا کھا گئے۔ تیسرا سوال، حضور کبھی کسی گھوڑے کو گدھا بنتے دیکھا ہے؟ نہیں، بادشاہ نے جواب دیا۔ تو پھر حضور کا گھوڑا کس طرح گدھا بن سکتا تھا؟ شکرو نے کہا، یہ میری تیسری چال تھی، میں نے حضور کو 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ بیوقوف بنایا۔ اب حضور اپنا وعدہ پورا کریں۔ بادشاہ نے سر جھکا لیا۔ تمام درباری منہ نیچے کیے ہنس رہے تھے۔ بادشاہ نے شکرو کو 10 لاکھ روپے دیے اور پھر کبھی بڑا بول نہیں بولا۔